وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا وصلی اللہ علی نور۔ آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں ڈاکٹر زاہد علی زاہدی، یہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ ہیڈ آف اسلامک اسٹڈیز کراچی یونیورسٹی ہیں اور 27 سال ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے ان کا کراچی یونیورسٹی کا۔ تو اب تو میرے خیال میں اب ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں گے پھر اس لحاظ سے۔ فارمر چیئرمین آف دی ڈپارٹمنٹ آف اسلامک لرننگ، Dean and faculty member in the Department of Islamic Studies. Currently teaches Muslim history to master's students and research methodology to MPhil students. Has taught Tafsir, Seerah, principles of Islamic jurisprudence and reconstruction of religious thoughts. Holds an MA and PhD in Islamic Studies from Karachi University. A respected figure in Islamic studies with extensive academic and teaching expertise. اب میں اس میں اور بھی بہت کچھ ایڈ کر سکتا ہوں، تو اس میں صرف اتنا بتانا ہے کہ ماشاءاللہ he is very highly qualified, experienced, with lot of experience, and let us listen him what he has to say on the topic. جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شورا ہمدرد کا مشکور ہوں، خاص طور پر محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ کا کہ مجھے یہاں انہوں نے دعوت دی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں، اور موضوع کے بارے میں بھی کچھ تعارف ہو گیا ہے کہ موضوع کا تعلق جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، تو مناسبت بھی بہت اچھی ہے اس کی۔ لیکن سیرت کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، ظاہر ہے حضور کی پوری زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول ایک حکمران بھی تھے۔ آپ نے ایک ریاست قائم کی مدینے میں۔ اس وقت ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ ریاست کی ڈیفینیشن کے مطابق وہ کیا تھا اور آرگنز آف دا اسٹیٹس کیا تھے، لیکن ایک ایسا اسلامی معاشرہ قائم کیا آپ نے کہ جس کا کنٹرول آپ کے اپنے دست مبارک میں تھا، اور یہ معاشرہ جو تھا اس سے پہلے قبائلی نظام پر مشتمل تھا، ٹرائبل سوسائٹی میں تھا۔ ایک مرکزی نظام جو ہے وہ متعارف پہلی مرتبہ اس معاشرے میں ہوا۔ تو آپ نے کس طرح اس کو ٹرانسفارم کیا، وہ چیز آج تک بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، خاص طور پر مسلمان حکمرانوں کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک ماڈل کانسیپٹ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں حکمرانی جو ہے وہ ایک ذمہ داری کا نام ہے، ایک رسپانسبلٹی کا نام ہے۔ یہ کوئی پریویلیج نہیں ہے کہ میں حکمران بن گیا اور اب میں انجوائے کروں گا اس کو۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ واقعی اگر کوئی شخص حکمران بن جائے اور وہ سمجھتا ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے تو وہ اس کو انجوائے کر سکے، اس کے اوپر اتنی بھاری ذمہ داری ہوگی۔ قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں اگر ان کو زمین پر تمکنت حاصل ہو جائے، اقتدار حاصل ہو جائے، حکمرانی حاصل ہو جائے، تو وہ کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، یعنی معاشرے میں اصلاح کی کوشش کریں گے، اچھائیوں کو پروموٹ کریں گے اور برائیوں کو روکیں گے، خواہ وہ کسی طرح کی برائی ہو۔ وقت زیادہ نہیں ہے، اس لیے میں نے صرف چند نکات سامنے رکھے ہیں، باقی آپ لوگ بعد میں اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے امن کا قیام کیا۔ جیسے آپ ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لائے تو آپ نے نہ کوئی لشکر تیار کیا، نہ اسلحہ جمع کیا، نہ نوجوانوں کی ٹریننگ شروع کی، بلکہ آپ نے امن کے اقدامات کیے، مسجد نبوی کی تعمیر کی، انصار و مہاجر کو بھائی بھائی بنایا، میثاق مدینہ کا معاہدہ کیا۔ میثاق مدینہ کا معاہدہ اس طرح کیا کہ اس کے اندر یہودی قبائل کو بھی شامل کیا، کیونکہ یہودی بھی رہتے تھے،
جب امن کی بات ہوگی تو سب مل جل کر قیام امن میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، کیونکہ امن پہلی چیز ہے۔ امن اگر ہوگا تو ہر طرح کی ہیلدی ایکٹیویٹی ہوگی، خواہ وہ اکیڈمک ہو، وہ سوشل ہو، وہ کلچرل ہو، وہ اکنامک ہو، ساری ایکٹیویٹیز، ہیلدی ایکٹیویٹیز کا تعلق جو ہے وہ امن و امان سے، سیکیورٹی سے، سیفٹی سے۔ تو پہلی پریفرنس آپ نے اس کو دی۔ بعد میں جنگ بھی ہوئی۔ جب جنگ ہوئی تو لشکر کہاں سے آیا؟ مکے سے چل کے آیا۔ جنگ بدر میں دیکھیں، جنگ احد میں لشکر کہاں سے آیا؟ مکے سے چل کے آیا۔ جنگ احزاب میں لشکر مکے سے چل کے آیا۔ تو آپ نے مقابلہ کیا، چونکہ دشمن جنگ مسلط کر رہا تھا، اسلحہ لے کر آیا، لشکر لے کر آیا، تو آپ نے بھی مقابلہ کیا ان کا۔ لیکن اس میں بھی آپ نے جو کچھ دنیا کے سامنے پیش کیا وہ اس سے پہلے کی تاریخ میں آپ کو نظر نہیں آئے گی وہ چیز، اور وہ ہے وار ایتھکس، جنگی اخلاق۔ یہ تصور جس طرح آج ہے بعض لوگوں کے نزدیک کہ ایوری تھنگ فیئر ان وار، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ جنگ بھی اگر ہو رہی ہے تو کسی اصول کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ تو اس جنگ کے اندر ہر چیز الاؤ نہیں تھی، بلکہ آپ نے اس کے لیے کچھ قاعدہ قانون، اصول، اس وقت جنیوا کنونشن نہیں تھا، اس وقت انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز نہیں تھے۔ آج جب یہ سارے لاز آ گئے، اتنے کنونشن آ گئے، اس کے باوجود جو کچھ ہو رہا ہے، گوانٹانامو بے میں ہوا، ابو غریب میں ہوا، تو وہ ظاہر ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا عمل ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ لیکن حضور نے کہا تھا کہ کسی علاقے میں اگر تم جاؤ تو وہاں پہ فصلوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، درختوں کو نہ کاٹو، حیوانات کو ذبح نہ کرو، مکان بلڈوز نہ کرو، خواتین، بوڑھے، مریض، ان لوگوں کو محفوظ قرار دیا آپ نے۔ مال غنیمت بھی اس مال کو قرار دیا جو میدان جنگ میں دشمن چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے، اور جو شخص مر جائے میدان جنگ میں اس کی لاش کی توہین نہ کرو۔ آپ نے جگہ یہ فرمایا کہ کبھی کسی کی لاش کی توہین نہ کرو، چاہے کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ جنگ بدر میں جتنے کفار و مشرکین مارے گئے ان کو بھی آپ نے ایک کنویں میں ڈال کے اس پر مٹی ڈال کے بند کر دیا اس کو، کیونکہ انسان کی ڈیڈ باڈیز ہیں وہ پڑی رہیں گی، حیوانات آئیں گے ان کو نقصان پہنچائیں گے، انسانیت کی توہین ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس سے ہماری جنگ تھی، وہ ہمیں قتل کرنے کے لیے آیا تھا میدان جنگ میں اور نہیں کر سکا، وہ مر گیا۔ اب جب مر گیا تو ہماری اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، تو اس کی لاش کی توہین انسانیت کی توہین ہے۔ یہ سارے اصول آپ نے مقرر کیے۔ تیسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے تعلیم و تربیت کا نظام۔ جنگ بدر کے قیدیوں کو آپ اس بنیاد پر رہا کر رہے ہیں کہ جو ان میں سے 10 15 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ وہ مسلمان بھی نہیں ہے، وہ تو مشرک ہیں، لیکن علم کی اہمیت پر آپ نے اتنا زور دیا کہ پرزنرز آف وار کو اس بنیاد پر رہا کیا کہ وہ کچھ لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ کہتے ہیں کہ مدینے میں لکھنا پڑھنا جاننے والے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اگر آپ فرض کریں کہ جنگ بدر کے 70 قیدیوں میں سے 10 سے 15 افراد نے بھی 10 اور 15 افراد کو بھی لکھنا پڑھنا سکھایا ہو تو یہ تعداد جو ہے وہ 100 سے 150 200 تک پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر جب اتنی اہمیت دے رہے ہیں حضور خود لکھنے پڑھنے کو، تو جن لوگوں نے یہ سب کچھ سیکھا انہوں نے آگے اور لوگوں کو بھی سکھایا۔ تو تعلیم کے فروغ کے لیے آپ نے اہم کام انجام دیا۔ اور اس کے علاوہ بھی تعلیم کے حوالے سے تو بہت کچھ ہے، آپ جانتے ہیں، خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بعثت معلما، اللہ نے مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے اللہ نے ان کو مبعوث میں رسالت کیا۔ تو تعلیم کی اہمیت جس قدر اسلام میں ہے، آپ کو کسی اور مذہب میں اتنا لٹریچر کہیں نہیں ملے گا جتنی آیات ہیں، احادیث ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ایک سماجی عدل کا ماحول بنانا، ایک سوشل جسٹس پرووائڈ کرنا کہ معاشرے میں ظلم نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو، کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ ایک پورا ایک نیٹ ورک ہے، ایک سسٹم ہے اسلام میں حقوق و فرائض کا، اتھارٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز۔
کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، اساتذہ کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں اور حقوق کیا ہیں۔ تو حقوق و فرائض، تاکہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ جو حقوق کی جنگ ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں ہر شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو حقوق دے دیے جائیں، حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، وہ فرائض کی بات نہیں کرتا۔ فرائض وہ سامنے والوں کو یاد دلاتا ہے۔ ٹیچر کہیں گے اسٹوڈنٹ کا فرض ہے یہ، اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ٹیچرز کا فرض یہ ہے، شوہر کہتا ہے بیوی کا فرض یہ، بیوی کہتی ہے شوہر کا فرض یہ ہے۔ تو ایک سماجی عدل، ایک سوشل جسٹس کا تصور آپ نے دیا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ معاشرے کے وہ لوگ جو ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے لیے کئی طرح کی چیزیں پیش کی گئی، جس کو آپ کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ۔ اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، صدقات بھی شامل ہے، خیرات بھی شامل ہے، جتنے طرح کے ہیڈز ہیں اموال شرعی والے، ان سب کو اگر ایک ٹائٹل آپ دینا چاہیں تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور اس سے بے شک تم فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس میں سے جو اضافی ہے وہ ایسے لوگوں کو دے دو جو تمہارے ہی معاشرے کے لوگ ہیں۔ اگر ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو کوئی اللہ یا اللہ کے رسول کا اکاؤنٹ نہیں ہے، ہمارے اپنے ہی معاشرے کے لوگ ہیں، ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، ہمارے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، ہمارے محلے دار ہو سکتے ہیں، ان کو پریفر کرو، بلکہ ان کو شامل کرو۔ اور تو اللہ نے اگر تمہیں زیادہ دیا ہے تو دیا ہی اسی لیے، یہ جو قرآن کریم کے شروع میں یہ ہے مما رزقناہم ينفقون، کہ وہ جو تمہیں ہم نے تمہیں دیا، مما رزقناہم، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہو نا، تم کہاں سے کرتے ہو؟ ہم نے دیا ہے تو کرتے ہو۔ تو یہ احساس کہ یہ مال جو ہے ہمارے پاس یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور بے شک ہم اس کو استعمال کریں، لیکن معاشرے کے ایسے لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو اپنی بنیادی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے ہیں، تو ان کی مدد کرنا تاکہ وہ بھی زندگی کی دوڑ میں شامل ہو سکیں۔ تو یہ میں نے چند چیزیں صرف نکالی تھیں، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے، کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آج بھی اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں یا ہمارے حکمران عمل کریں، تو جس طرح حضور کے دور میں ہم نے دیکھا کہ معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہوا، جہالت کا خاتمہ ہوا، توہمات کا خاتمہ ہوا، شرک کا خاتمہ ہوا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہوا، انسان کو عزت ملی، خواتین کو عزت دی گئی، اور پھر دیکھتے دیکھتے یہی لوگ جو قبائلی زندگی گزارتے تھے، آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے ایک ایسی سویلائزیشن کی بنیاد رکھی کہ اپنے زمانے کے جو سپر پاورز تھے، رومن امپائر، پرشین امپائر، ان دونوں کو سائملٹینیسلی شکست دی، اور اس کے بعد مسلمانوں کی سویلائزیشن کو 1000 سال تک کم و بیش چلتی رہی۔ مسائل آتے رہے جاتے رہے، اس پہ شک نہیں ہے، انٹرنل مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن اوورال جو مسلم سویلائزیشن ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کم و بیش 1000 سال تک جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور بڑے بڑے جو اس زمانے کی تہذیب و تمدن کے شاہکار تھے تو وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہیں پر میں روک دیتا ہوں، اگر اس کے آگے موقع ملے گا تو انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں۔